ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کی 5 اور جمادی الاخر کے 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی حکومت نے امت شرما کو جموں و کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز کا مردم شماری آپریشنز اور شہری رجسٹریشن کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا ہے. انتظامی ذرائع کے مطابق 2012 بیچ کے AGM-UT کیڈر کے IAS آفیسر امت شرما نے جمعرات کے روز مرکزی تعیناتی کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تقرری اگلے مرحلے کی مردم شماری کی تیاریوں کے حصے کے طور پر کی گئی ہے، جس میں ریکارڈز کی تجدید، ضلع حکام کے ساتھ ہم آہنگی اور مشکل جغرافیائی علاقوں میں فیلڈ یونٹس کو مضبوط بنانا شامل ہے. انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق شرما دونوں یونین علاقوں میں مردم شماری کے عمل کے ہموار اجرا کو یقینی بنانے کے لیے عملے، لاجسٹک، ڈیٹا تصدیقی نظاموں اور ضلع سطح پر ہم آہنگی کی نگرانی کریں گے. یہ عہدہ طویل عرصے تک ایک مکمل وقت کے افسر کے بغیر رہا تھا اور اہلکاروں نے بتایا کہ تقرری خطے میں آبادیاتی اور رجسٹریشن کی مشقوں پر سالوں کی تاخیر کے بعد تجدید شدہ سرکاری توجہ کی عکاسی کرتی ہے. شرما نے پہلے شمال مشرقی اور ہمالیائی ریاستوں میں متعدد انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں، جن میں ڈیجیٹل گورننس، انفراسٹرکچر کی ترقی اور عوامی انتظامیہ سے منسلک سینئر عہدے شامل ہیں. مردم شماری آپریشنز کے ڈائریکٹوریٹ کے مطابق گھریلو ریکارڈز کی تخلیق اور اپ ڈیٹ کرنا، آبادی کے اعداد و شمار اور گورننس کی منصوبہ بندی، عوامی بہبود کی تقسیم اور انتظامی پالیسی کی تشکیل کے لیے ضروری سول رجسٹریشن فریم ورک شامل ہیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے KSSRB کے زیر اہتمام گزشتہ اتوار کو 12ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے پرامن اور بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر کرگل کی تعریف کی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں امتحانی کاپیوں کی جانچ کے دوران بھی شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ صرف قابل اور مستحق امیدوار ہی منتخب ہو سکیں. اس موقع پر شیخ ناصری نے روزگار کے حصول کے لیے خواتین، خاص طور پر شادی شدہ خواتین کی بڑی تعداد میں انٹرویو میں شرکت پر تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری خواتین پر نہیں بلکہ مردوں پر عائد ہوتی ہے، لہذا روزگار کے حصول کے لیے خواتین کی جدوجہد غیر منطقی ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور گھریلو امور پر توجہ دیں. البتہ اگر معاشرے کے بعض شعبوں میں خواتین کی ضرورت ہو تو انہیں وہاں خدمات انجام دینی چاہیے، لیکن ایسے شعبوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں ان کی عزت و عفت پر سوال اٹھایا جا سکتا ہو. نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے شیخ ناصری نے کہا کہ ہر شخص سرکاری نوکری کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ ہنرمند پیشوں جیسے پینٹر، پلمبر، مستری اور الیکٹریشین کا رخ کرے. انہوں نے بتایا کہ کرگل کی معیشت کا تقریباً 80% بیرونی مزدور لے جاتے ہیں جنہیں سالانہ کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. انہوں نے مقامی بے روزگاروں پر زور دیا کہ وہ ان شعبوں میں مہارت حاصل کریں تاکہ معیشت میں مقامی شراکت بڑھ سکے. دوسری طرف جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ ابراہیم خلیلی نے ہل کونسل کرگل کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست پر ضلع کرگل میں ہندو آبادی کے تناسب کو 7% بتانے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے اسے بے بنیاد اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حساب سے کرگل میں 10,000 ہندو ہوں گے، جو مکمل طور پر غلط ہے. شیخ خلیلی نے ہل کونسل کرگل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ہائی کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے کیونکہ ایسے دعوے ناقابل قبول ہیں اور قومی مفاد کے خلاف ہیں.
شدید سردی کے پیش نظر ضلع لیہ کے دور دراز علاقوں کے سکولوں میں سرمائی تعطیلات کا آغاز ہفتے سے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لداخ میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث محکمہ تعلیم نے نیوما اور دربک کے تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو 8 دسمبر سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر لیہ کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر لیہ کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ سردی کے باعث طلبہ کو صحت کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع لیہ کے دیگر علاقوں میں تمام سکول 15 دسمبر سے معمول کے مطابق سرمائی تعطیلات میں داخل ہوں گے۔ اس فیصلے سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ و طالبات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ زمبا ٹرسٹ نے رائل انفیلڈ کے تعاون سے کرگل کے مختلف سکولوں کے ولیج ایجوکیشن کمیٹیز کے اراکین کے ہمراہ سردیوں کے متبادل تعلیمی پروگرام کے جائزے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، وی سیز، اراکین اور سی او شفا سلڈن کی قیادت میں زمبا کی ٹیم نے شرکت کی۔ اے ڈی سی کرگل نے زمبا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں اور انہیں صحیح سمت دینا ملک کی ترقی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم بچوں کی صلاحیت اور دلچسپی کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ والدین کی توقعات کے مطابق۔ سی اور زمبا شفا سلڈن نے پروگرام کے تحت لیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ دور دراز علاقوں میں طویل سردیوں کی چھٹیاں، تعلیمی مدد کے لیے شہروں کا سفر اور مالی مجبوریاں طلبہ کے اہم چیلنجز ہیں، جن کے حل کے لیے یہ متبادل پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے وی سی سے روزانہ کی بنیاد پر تعاون اور کمیونٹی کی شمولیت کی اپیل کی۔ اجلاس کے اختتام پر وی سی اراکین نے فعال تجاویز دیتے ہوئے پروگرام کو مزید مؤثر بنانے کا عہد کیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت نے 2027 میں مردم شماری کرانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ مردم شماری 2 مرحلوں میں ہوگی۔ پہلا مرحلہ اپریل سے ستمبر 2026 تک مکانات کی فہرست بندی کا ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے میں فروری 2027 میں آبادی کی گنتی کی جائے گی۔ اس مردم شماری کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس سال میں 70 سال بعد پہلی بار ذات پات کا ڈیٹا بھی جمع کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی جہاں موبائل ایپس کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ برفانی علاقوں جیسے لداخ میں یہ عمل ستمبر 2026 میں مکمل کیا جائے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے 2 علاقوں بلیدا اور عتیرون پر ایک بار پھر شدید گولہ باری کی ہے۔ اس حملے کے بعد بین الاقوامی امن فوج کے ایک ہیلی کاپٹر نے محرونہ علاقے کی فضا میں پرواز کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حملے کی جگہ سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک سکول، ایک طبی مرکز اور ایک دماغی علاج کا مرکز واقع ہے، تاہم ابھی تک ان مراکز کو پہنچنے والے نقصان کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ سیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان میں برعشید اور المجادل کے علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ واضح رہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدہ کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے علاقوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب سیونی حکومت نے 1 اکتوبر 2024 کو لبنان کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا اور بالآخر 2 ماہ کے بعد 7 دسمبر کو امریکی ثالثی سے جنگ بندی پر دستخط کر دیے، لیکن یہ غاصب حکومت مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق سیونی حکومت کے فوجیوں کو 60 دن کے اندر جنوبی لبنان سے انخلا کرنا تھا، لیکن غاصب حکومت نے بین الاقوامی قوانین کے برعکس اپنی فوجیوں کو اس علاقے میں 5 اسٹریٹجک پوزیشن پر رکھا ہے اور انخلا نہیں کیا ہے۔ یہ تب تک کی خبر نہیں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔